حضرت حبیبہ کا نکاح حضور سے ہو گیا، ابھی تک حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے، مدینہ منورہ آئے، حضور بھی مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے، حضرت ابو سفیان تشریف لائے، سوچا کہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرتا ہوا چلا جاؤں، ظاہر باپ اگر کہیں دور سے آ رہا ہے اور راستے میں اس کی بیٹی رہتی ہے تو چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بھی ملاقات کرتے ہوئے چلا جاؤں۔ تو حضرت ابو سفیان نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی سے ملاقات کرتا ہوا چلا جاؤں، مدینہ منورہ میں آئے، پیارے آقا علیہ السلام کے کاشان اقدس میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے جب باپ عرصہ دراز کے بعد بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو ظاہر کتنی چاہت ہوگی، ملنے میں ملاقات کرنے میں کتنی محبت ہوگی۔ حضرت ابو سفیان حضور کے کاشان اقدس میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے پیارے آقا کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا، غور سے سنیے، حضور کا بستر مبارک بچھا ہوا ہے۔ فلما صحبا لیجلس علی فراش النبی، حضرت ابو سفیان نے سوچا کہ میں حضور کے اس بچھے ہوئے بستر مبارک پر بیٹھ جاؤں، توتہ دونہ، حضرت حبیبہ آپ کی بیٹی نے کہا ابا جان ٹھہریے، حضرت ابو سفیان ٹھہر گئے، آپ نے وہ بستر لپیٹ لیا، بستر لپیٹنے کے بعد سیٹ پر کر دیا، آپ نے فرمایا اب ابا جی آپ اس بستر پر، اس جگہ پر، اس چارپائی پر بیٹھ جائیے۔ ظاہر ہے باپ کو رنجش تو ہوگی، باپ کو دل کے اندر ملال تو ہوگا کہ بیٹی نے میرے لیے اس بچھے ہوئے بستر کو لپیٹ دیا اور خالی چارپائی پر بیٹھنے کے لیے مجھے کہہ دیا۔ ظاہر باپ ہو یا ماں ہو ناراض تو ہوں گے۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھ لیا، حضرت ابو سفیان نے پوچھ لیا یا بنیا ارغبت ھذا الفراش عنی، اے حبیبہ، اے میری لخت جگر، کیا یہ بستر میرے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے؟ کیا یہ بستر میرے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے؟ ابھی تک حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے، کیا بیٹی یہ بستر میرے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے؟ حضرت حبیبہ نے کہا قالت بل ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت امرؤ نجس، حضرت حبیبہ نے کہا ابا جان یہ فراش رسول اللہ ہے، یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس بستر پر میرے آقا آرام فرماتے ہیں، اس بستر پر موجود ہوتے ہیں تو فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے وحی لے کر آتا ہے اور اسی مقام پر آ کر کے حضور کو سنایا کرتا ہے۔ وَأَنْتَ امرؤ نجس، اور تم ناپاک ہو، تم پلید ہو، تم نجس ہو، اس پاک بستر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، لہذا اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ لیا ہے، اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ لیا ہے۔ کبھی کبھی بیٹیاں اصل بات کو چھپا بھی لیا کرتی ہیں، لیکن حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اصل بات کو نہیں چھپایا، فرمایا میرے آقا کا بستر ہے، پاک بستر پر، اور اس بستر پر ناپاک چیز نہیں آیا کرتی، اس بستر پر ناپاک چیز نہیں بیٹھتی، لہذا تم اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔ خالی جگہ پر بٹھایا، خالی چارپائی پر بٹھایا، واپس لوٹ گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح موقع پر اسلام قبول کیا، فتح مکہ ہوئی، 8 ہجری میں مکہ شریف فتح ہوا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان مجھ سے بات نہیں کرتے کیونکہ آپ پہلے عالم کفر میں تھے، عالم اسلام میں نہیں تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف کافروں کے آپ سردار ہوا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ سارے مسلمان ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے، اٹھنا بیٹھنا انہیں گوارا نہیں ہے، 3 باتیں ہیں میری، 3 باتیں آپ قبول فرما لیجئے۔ حضور نے فرمایا اچھا پہلی کون سی بات ہے؟
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ ہے میری یہ دلی اور قلبی خواہش یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے آپ پر جو قرآن نازل ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان اترنے والی اللہ کی آیات کو لکھا کروں، ان اترنے والی اللہ کی آیات کو لکھا کروں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ہو گیا، آج کے بعد ہم نے تجھے اپنا کاتب وحی بنا دیا، آج کے بعد تو میری بارگاہ میں بیٹھے گا، میری بارگاہ میں اترنے والی قرآن کی آیات کو لکھے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات یہ ہے، تیسری بات نہیں بیان کروں گا، تیسری بات میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں کافروں کے لشکر کا امیر اور سردار تھا، مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑا کرتا تھا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے مسلمانوں کے لشکر کا امیر بنائیں، رئیس بنائیں، سردار بنائیں، میں ان کافروں کے ساتھ ویسے جنگ کروں جیسے میں ان کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو سفیان، آج کے بعد میں نے اپنے مسلمانوں کے لشکر پہ تجھے امیر اور سردار بنا دیا۔